السلام علیکم. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے. آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ موسٹ فیمس ناولسٹ جین آسٹن ان کے ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے بارے میں ہے. آج ہم پرائڈ اینڈ پریجوڈس ناول کو پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم کریکٹر لسٹ کو ڈسکس کریں گے. کریکٹرز میں سب سے پہلے جو ناول کی پروٹاگونسٹ ہیں، ہیروئن جو ہیں، ان کا نام ہے الزبتھ بینٹ. یہ بینٹ فیملی ہے. بینٹ فیملی جو ہے ان میں مسٹر اینڈ مسز بینٹ اور اس کے بعد ان کی 5 بیٹیاں ہیں، جو کہ الزبتھ بینٹ ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے، لیکن جب کہ یہ ہمارے ناول کی ہیروئن ہے اسی لیے ان کو سب سے پہلے ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ الزبتھ بینٹ جو ہیں وہ بہت پراؤڈی اور عقل مند ہیروئن ہیں. اس سٹوری میں آپ آگے آگے جا کر سنیں گے کہ وہ کس قدر جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہیں. اس کے بعد جو ناول کا آ جاتا ہے ہیرو. ناول کا ہیرو ہے ڈارسی، مسٹر ڈارسی. جو مسٹر ڈارسی ہے وہ فٹز ولیم ڈارسی، ان کا کمپلیٹ نیم جو ہے وہ فٹز ولیم ڈارسی ہے. یہ ایک بہت زیادہ رچ مین ہے اور بہت زیادہ امیر ہونے کے لحاظ سے یہ ان میں بھی تھوڑا سا پراؤڈ پایا جاتا ہے، لیکن جتنا یہ سمجھا جاتا ہے یعنی کہ پراؤڈی اتنا پراؤڈی ہے نہیں. اس کے بعد مسٹر اینڈ مسز بینٹ آ جاتے ہیں. مسٹر بینٹ جو ہیں وہ بالکل نارمل سے ہیں جو آل ٹائم کتابوں میں ہی گھسے رہتے ہیں، اور مسز بینٹ جو ہیں وہ ایک ان میچور وومن ہے. اس کے بعد ان کی جو بڑی بیٹی ہے وہ ہے جین. جین جو ہے وہ ان کی جین بینٹ بڑی بیٹی ہے. اور اس کے بعد میری بینٹ آتی ہیں، لیڈیا بینٹ آتی ہیں، اور اس کے بعد کیتھرائن جس کو کٹی کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہیں وکھم ہیں اس پلے میں، ایک اور کریکٹر ہیں. اور بنگلے جو چارلس بنگلے ہے یہ بھی ایک اور کریکٹر ہے، آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا. اور اس کے بعد کالنز اور اسی طرح بہت سارے کریکٹرز ہیں. تو ہم ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جب ناول شروع ہوتا ہے تو جو لیڈیا یا کٹی، ایون مسٹر بینٹس فیملی میں سے جو مسٹر بینٹ ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں ان میں سے چھوٹی بیٹیاں جو ہیں وہ بھاگ کر آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہمارے نیبرز میں کوئی نیو فیملی آ کر رہی ہے اور نیو فیملی جو ہے وہ شفٹ ہوئی ہے. تو وہ جو نیو فیملی ہے وہ فیملی ہے بنگلے فیملی. اور بنگلے فیملی میں بنگلے کی سسٹر ہے، اور اس کے بعد ہے ڈارسی جو مسٹر بنگلے کا دوست ہے. اور جو مسٹر بنگلے اور مسٹر چارلس اور اس کی جو سسٹر ہے، اور یہ جو آئے ہیں ادھر ان کے نیبرز میں رہنے کے لیے، مسٹر بینٹ جو ہیں ان کے نیبرز میں رہنے کے لیے آئے ہیں. اور وہ جو مسز بینٹ ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیو لوگ آئے ہیں، وہ فوراً بھاگ کے جاتی ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس اور جا کے کہتی ہے کہ اس طرح ہماری نیبر میں کوئی نیو فیملی آئی ہے، کاش وہ بڑے پیارے خوبصورت لڑکے ہیں اور امیر ہیں، کاش ان میں سے کوئی ہماری بیٹیوں کو پسند کر لے یہ وہ. تو ان کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے. اور وہ جو نئے لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنے ادھر شفٹ ہونے کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی ہے اور ایک ڈنر کا اہتمام کیا ہے. تو وہ جو ہیں وہ ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. تو یہ پوری بینٹ فیملی جو ہے یہ بڑے جوش و خروش سے ریڈی ہو کر ساری لڑکیاں جو ہیں ساری ایک دوسرے سے پیاری پیاری بن کے جاتی ہیں کہ کوئی ایک کو تو کوئی پسند کر لے گا. اور ان کی ماما جو ہیں وہ بھی ان کو بڑا فوکس کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی کو پسند کر کے ہی آنا ہے اور پسند آ کے ہی آنا ہے، میں نے اچھے سے جانا ہے ریڈی ہو کے. تو وہ جاتے ہیں سارے، وہاں پر ڈانس ہوتا ہے، سارے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، تو سب آپس میں ڈانس میں بزی ہوتے ہیں. تو جو چارلس بنگلے ہے وہ جو ان کی بیٹی ہے جین اس میں انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے، اور بنگلے کی جو بہن ہے وہ بھی انٹرسٹ لے رہی ہوتی ہے کہ جین جو ہے وہ بہت ڈیسنٹ سی ہے. اور اس کے بعد جو ڈارسی ہے اس کو بنگلے کہتا ہے کہ چلو آؤ ڈانس کرتے ہیں، یا تم جاؤ الزبتھ جو کہ ہماری ہیروئن ہے اس کے ساتھ تم ڈانس کرو. تو وہ آگے سے کہتا ہے نو بھئی یہ میرے بھئی پیاری ہے بٹ میرے مطابق نہیں ہے، کہ پیاری ہے پر مجھے نہیں پسند. تو وہ سن لیتی ہے، جو الزبتھ ہوتی ہے وہ سن لیتی ہے. تو اس کو اس وقت یہ اتنا برا لگتا ہے. اس ٹائم اب ان کی سٹوری کا جو ہے وہ جو سٹارٹ ہے کہ وہ اس کو سمجھتی ہے پراؤڈی اور نک چڑھا، اور اس کو دل میں رکھتی ہے کہ اس نے میری انسلٹ کی ہے، مطلب
اس نے کہا کہ نو، ریجیکٹ کیا اس نے مجھے. اچھا وہ جو اب ان دونوں کے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے سن لیا، ان دونوں کے اب جو ہے نا کلیش یہاں سے سٹارٹ ہوا. تو نیکسٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا، ڈانس سارے کر رہے ہوتے ہیں اور جو ڈارسی ہوتا ہے اس کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ابھی اس نے سن لیا. تو الزبتھ جو ہے وہ الزبتھ اس سے اب زیادہ ہی اس کو غصے اور اس طرح سے دیکھنے لگ جاتی ہے. وہ ختم ہوتا ہے ڈنر اور سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور بہنیں یہ آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں پھر کہ جین کو تو بنگلے نے پسند کر لیا ہے، مجھے لگتا ہے بنگلے جین کو پسند کرتا ہے یہ وہ. ادھر سے وہ جین کو انوائٹ کر لیتے ہیں اپنے گھر. بنگلے فیملی جو ہے وہ جین کو انوائٹ کرتی ہے اپنے گھر اور جین جو ہے وہ ان کے گھر جاتی ہے کھانے پہ. جب ان کے گھر جاتی ہے تو وہاں پر موسم جو ہے کہ بہت سردی کا عالم ہے تو اس کو فلو ہو جاتا ہے. جب اس کو فلو ہو جاتا ہے تو پھر وہ وہیں پہ رک جاتی ہے کہ اب فلو اور اس سچویشن میں وہ کیسے آئے واپس. تو اس کی جو بہن ہے الزبتھ وہ بھی وہاں جاتی ہے. جب وہاں جاتی ہے تو وہاں پہ ڈارسی بھی ہوتا ہے. تو ڈارسی جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ نوٹ کرتا ہے کہ اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی میں نے اس کو سمجھ لیا. تو 2 دن کے بعد وہ جو ہوتے ہیں وہ واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں اور جو بنگلے ہے وہ اب پراپرلی اس میں انٹرسٹڈ ہے جین میں، اور جین بھی. اب سمجھو کہ ایک لڑکی تو سائڈ پہ لگ گئی. اب جو مسٹر کالنز ہے، مسٹر کالنز جو ہے وہ ان کا کزن ہے. مطلب کہ یہ ان کی 5 بیٹیاں ہیں نا مسٹر بینٹ کی، اور وہ ان کے گھر کا اکیلا وارث ہے. تو اب وہ آیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ شادی کرے بینٹ فیملی میں سے کسی بھی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرے اور اپنی وہ ویسے بھی تو وارث ہے ہی صحیح، چلو ان کی ایک بیٹی بھی لے لے. تو وہ اب آتا ہے ادھر ان کے گھر. تو وہ سب سے پہلے جو کہ جین ہے سب سے بڑی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کی منگنی ہو گئی ہے. ویسے وہ خواہش کرتا ہے کہ اس سے شادی ہو جائے. جب پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو ادھر انٹرسٹڈ ہے، ادھر سمجھو منگنی ہوئی ہے صحیح، تو یہ کہتا ہے چلو میں اب الزبتھ پہ ٹرائی کرتا ہوں. الزبتھ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا بھئی تم کر لو شادی، ایک نہ ایک بیٹی تو اس سے شادی کر ہی لے، ورنہ کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہماری ساری پراپرٹی چلی جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا. چلو ایک شادی کر لے گی تو چلو کچھ تو فائدہ ہو جائے گا. بھئی وہ کہتی نہیں. الزبتھ کو اس کی ماں بڑا سمجھاتی، باپ بھی سمجھاتے، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، میں نے کالنز سے شادی کرنی نہیں. وہ ادھر سے ریجیکٹ ہوتا ہے تو وہ شارلٹ ہے الزبتھ کی دوست، ان کی نیبر ہے، تو اس سے جا کے شادی کر لیتا ہے. اس کو شادی کرنی ہوتی ہے چاہے جو مرضی مل جائے. وہ اس سے جا کے شادی کر لیتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. وہ بھی کافی ایجڈ ہو چکی ہوتی ہے، وہ بھی بس اسی تلاش میں ہوتی ہے کوئی آئے تو بس میرے سے شادی کرے اور میں جاؤں. اور ان کی شادی ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے. اور پھر ادھر جو ہے یہ الزبتھ، یہ اس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ شارلٹ جو ہے الزبتھ کی دوست ہے، اس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ تم نا ادھر آنا ہمارے گھر. اور کالنز جو ہوتا ہے وہ اپنی ٹھاٹھ باٹھ دکھانا چاہتا ہوتا ہے کہ تم نے مجھے اچھے سے ریجیکٹ کیا تھا، اب دیکھنا کہ تمہاری دوست جو ہے وہ کتنے اچھے سے رہ رہی ہے اور تم نے کتنی نعمتوں کو ریجیکٹ کیا ہے مجھے ریجیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ. اچھا وہ اس کو انوائٹ کر کے جاتے ہیں کہ تم ہمارے گھر آنا. اس کے بعد جو ہوتا ہے مسٹر اور مسز بنگلے اور یہ ساری بنگلے فیملی جو ہیں یہ سارے یہاں سے ایک بار چلے جاتے ہیں کہیں دور. تو جب جاتے ہیں تو جین پیچھے سے بڑی اپسیٹ رہنے لگ جاتی ہے اور وہ کوئی رسپانس بھی نہیں دیتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ ڈارسی، الزبتھ کو لگتا ہے ڈارسی نے میری بہن کا اور اس کا رشتہ جو ہے نا وہ ختم کروایا ہے، کہ ڈارسی ہی ایسا ہے، ڈارسی نہیں کہا ہوگا کہ بنگلے تم اس سے شادی نہ کرو یہ وہ. تو پھر اب جو ہے یہ جاتی ہے وہاں پھر شارلٹ کے گھر. شارلٹ اس کو انوائٹ کر کے گئی ہوتی ہے، شارلٹ کے گھر جاتی ہے جب، تو وہاں پر اس کو ڈارسی ملتا ہے. تو ڈارسی اس کو پرپوز کرتا ہے. تو ڈارسی تو اس میں ویسے بھی انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے، تو وہ اب اس کو پرپوز کرتا ہے تو وہ اس کو کہتی ہے تم چاہے دنیا کے آخری مرد بچ جاؤ نا، میں تم سے شادی بالکل بھی نہیں کروں گی. تو اس کو اچھے سے ریجیکٹ کر کے کہتی تم نے میری بہن کا رشتہ توڑوایا، تم نے یہ کیا، تم ایسے تم ایسے تم ایسے تم سڑے ہوئے، تم فلاں 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 فلاں. تو وہ آگے اس کو ریجیکٹ اچھے سے کر کے آتی ہے. جب ایک وکھم ہے، وہ ڈارسی کے باپ نے اس کو پالا ہوتا ہے، سرپرستی اس کی ہوتی ہے. تو اس کو وہ جو ہے نا وکھم وہ بہت خراب بندہ ہے، ویلن ہے اس ناول کا. تو وہ نا ادھر آتا ہے، وہ آرمی میں ہوتا ہے، تو آرمی آ کے رکتی ہے ادھر بینٹ جو ہاؤس ہے ان کے راؤنڈ اباؤٹ. تو جو لیڈیا بینٹ ہے وہ بھی عجیب سی لڑکی ہے. تو کٹی اور لیڈیا دونوں عجیب سی ہیں، ہر ٹائم باہر پھرتی رہتی ہیں اور وہی عجیب سی لڑکی ہیں. تو نا وہ جو ہوتی ہے لیڈیا، وہ اس کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے.
وہ لیڈیا کو لے کے بھاگ جاتا ہے۔ اب ادھر ساری پریشانی ہوتی ہے کہ وہ لیڈیا کو لے کے بھاگ گیا ہے، گھر میں بڑا ڈسٹربنس کا ماحول ہوتا ہے، سارے بڑے دکھی سے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ڈارسی جو ہوتا ہے وہ اس کو تلاش کرتا ہے، وہ لیڈیا سے شادی نہیں لے کے گیا ہوتا ہے لیکن اس نے شادی نہیں کی ہوتی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا اتنا کچھ دو تو پھر میں شادی کروں گا۔ تو وہ سارا کچھ جو ہے نا، ساری اس کی ڈیمانڈس جو ہوتی ہیں وہ ڈارسی پوری کرتا ہے۔ وہ ڈارسی ان کو سرچ کرتا ہے اور ڈارسی ان کو واپس بھیجتا ہے۔ پھر لیڈیا آتی ہے، اس کی ماں بڑی خوش ہوتی ہے اس کو مل کے، اور پھر وہ ڈارسی کے ساتھ وکھم کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے۔ وکھم جو ہوتا ہے، اب یہ اس کو لگتا ہے کہ پہلے وکھم جو ہوتا ہے نا وہ الزبتھ کو بھڑکا چکا ہوتا ہے ڈارسی کے خلاف، اس لیے الزبتھ کا مزید غصہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی گندا۔ تو جب وہ اس کی بہن کو لے کے بھاگ جاتا ہے اور ڈارسی سارے میٹر کو سالو کرتا ہے، ڈارسی اس کو پیسے دیتا ہے کہ تم اس سے شادی کر لو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ تو وہ جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے، لیکن اس کو الزبتھ کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سارا کچھ ڈارسی نے کیا ہے۔ تو الزبتھ جو ہوتی ہے نا، اس کے خلاف ایسے ہی سوچتی رہتی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ اپنی آنٹی اور انکل کے پاس جاتی ہے، یہ جو ہے الزبتھ، یہ کچھ دنوں کے لیے نا آنٹی انکل کے پاس جاتی ہے۔ آنٹی انکل جہاں رہتے ہوتے ہیں نا، وہ جو ساری اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ڈارسی کی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈارسی کا سارا علاقہ ہے۔ تو وہ کہتی ہے اچھا، وہ بتاتے ہیں کہ ڈارسی بہت اچھا ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ ڈارسی کے گھر بھی جاتی ہے۔ ادھر جین جو ہوتی ہے وہ بہت اپسیٹ رہتی ہوتی ہے، وہ لنڈن چلی جاتی ہے، بھئی اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے نا۔ تو وہ اب اس کے ساتھ وہ رہتی ہوتی ہے ادھر، یعنی کہ اپنی آنٹی اور انکل کے پاس جاتی ہے۔ جب وہاں پہ جاتی ہے نا، تو اس کو جب ڈارسی کی حقیقت کھلتی ہے، ابھی ڈارسی تو اچھا بندہ ہے، اور پھر ڈارسی بتاتا ہے ایک لیٹر میں اس کو کہ جو وکھم ہے جو تمہیں ایسے کہہ رہا ہے وہ بہت خراب ہے، وہ یہ ہے، وہ میری 15 سالہ 14 سالہ بہن کو لے کے بھاگنا چاہ رہا تھا صرف اس لیے کہ وہ مجھے بلیک میل کر سکے، جبکہ میرے باپ نے اس کو جو اس کا بنتا تھا اس کو دے دیا، اس کے باوجود بھی وہ اس کی ساری نظریں جو ہے نا میری پراپرٹی پہ۔ تو اس کے بعد وہ کہتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے ساری، اس کو کلیئر ہو جاتی ہے۔ ادھر سے پھر وہ بنگلے کو کہتا ہے کہ تم جو جین ہے اس سے شادی کرو۔ تو وہ بنگلے کو بھی راضی کر لیتا ہے۔ پھر مسٹر جو بینٹ ہوتا ہے ان کے گھر بنگلے آتا ہے، جین کو پرپوز کرتا ہے، اور جین کا اور اس کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ڈارسی کو ملنے جاتی ہے الزبتھ، اور اس کا بھی شکریہ کرتی ہے، اور یہ وہ اب ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں وہ ساری کلیئر ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو پھر جو مسٹر ڈارسی ہوتا ہے وہ اس کا رشتہ لے کے آتا ہے۔ تو بین جو ہوتی ہے الزبتھ، وہ اپنے فادر پہ چھوڑ دیتی ہے کہ میرے فادر نے جو کہا وہی میرے لیے اچھا ہوگا۔ تو وہ جو ہوتی ہے پھر اس کا رشتہ اس کا فادر اس کا ڈارسی کے ساتھ کر دیتا ہے، وہ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ادھر جو ان کی بڑی جین آسٹن جین ہے بہن، اس کی شادی ہو جاتی ہے بنگلے سے، اور ڈارسی کا رشتہ ہو جاتا ہے الزبتھ سے، اور لیڈیا جو ہوتی ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے وکھم سے، اور اس کے بعد جو ان کی چھوٹی بہنیں بچتی ہیں ان کی پھر وہ جو بڑی بہنیں ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے ان پہ فوکس کرتی ہیں، اور اینڈ پہ ڈارسی اور جو الزبتھ ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ناول ہے اس کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے، اور یہ جو ناول ہے وہ بہت زیادہ فیمس ناول ہے۔ اور پھر ڈارسی اور الزبتھ جو ہیں ان کا پیار بھی آپس میں بہت زیادہ شو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس میں ایک اور کریکٹر تھا، لیڈی کیتھرائن کا کریکٹر۔ وہ جو ہیں وہ ڈارسی کی آنٹی تھیں، وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ الزبتھ اور ڈارسی کی شادی ہو۔ تو اس لیے پھر وہ الزبتھ کے گھر آتی ہیں اور الزبتھ کو اچھی خاصی سنا کے جاتی ہیں، کیونکہ وہ چاہتی ہوتی ہیں کہ ڈارسی جو ہے وہ میری بیٹی سے شادی کرے۔ تو انہوں نے وہ جو ولن کا رول پلے کیا کہ ان کی شادی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ڈارسی نے سارے میٹر کو سالو کیا اور الزبتھ سے شادی کی اور اس کو پرپوز کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔